بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے کون سے 3 عمل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، یعنی ایسے کون سے 3 کام ہیں جن کو کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، تو یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کے رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں کی مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، اس طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام کون کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے 3 کام یہ کون کون سے ہیں؟ آئیے، ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہ ہوا کہ کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے۔ واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک گھر کو دیکھا۔ گھر کی ایک دیوار تھی، اس راستے پہ آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ عنہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا چلا جا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے کہ او بدبخت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تنگیوں کو ساتھ لے کر آئیے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئیے، امیری کے جنازے نکل گئے، غریبی جو ہے غربت عروج پر آ گئی، میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو آپ رضی اللہ عنہ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ شخص باہر نکلا۔ دیکھ کر پتہ چلا یہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہے، بیوی کو کیوں رلا رہے، کیوں تڑپا رہے؟ اس نے کہا یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں، اس نے میرے لیے زوال پیدا کیے، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، میں تو دن بہ دن غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے۔ عورت رو کر کہنے لگی یا امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی، میں جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اس طرح سے جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے جیز نہیں دیا کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے ماں باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور اب جب بیاہ کر لے آیا تو پھر مجھے تانے دینے لگا، تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا، یہ چرپائی میری ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا؟ مجھے تانے دینے لگا، غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن، متقی، پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے ہی گھر میں آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے، اب اس دنیا میں میرا ہے ہی کوئی نہیں، میں اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو یہ بولو کہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو
کہ بیوی آئیے تو ساتھ غربت لے کر آئیے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کی کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ ہی کے حکم سے اس کے آگے پیچھے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ حکم دیتے ہیں پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، غربت اس گھر کے اندر داخل ہو جائیں، تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آئی ہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں ان کے گھر بھیجتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، تو یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا یا علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلا کام جو ہے بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا۔ یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے وقت برباد کرنا۔ ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا۔ یہ کام بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے، شیطان کو راضی کرتا ہے، یعنی بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو، اور رب ناراض ہے، تو پھر رحمت تمہارے گھر میں کیسے آئے گی؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے رکھے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔